بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا دفتر کا کام دفتر میں کرنا چاہیے یا گھر پر لے آنا چاہیے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنا کام پورا کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور زیادہ کچھ اچیو نہیں کر پاتے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں ایپل، فیس بک، گوگل، ٹویٹر اور اڈاب جیسی بڑی کمپنیوں کو کنسلٹ کرنے والے مصنف گریگ میکیون کی کتاب اسینشلزم کا خلاصہ بیان کرنے والا ہوں، جس سے بہت سے لوگوں نے تکنیک سیکھ کر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیا ہے۔ نمبر 1، بیکم این ایڈیٹر آف یور اون لائف، یعنی اپنی زندگی کا ایڈیٹر خود بنیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاک بسٹر موویز جو آسکر جیسے ایوارڈ حاصل کرتی ہیں اپنی مووی سے غیر ضروری سینز کو کٹ کر دیتی ہیں۔ جو ضروری سینز ہوتے ہیں ان کو ہی رہنے دیتی ہیں تاکہ آڈینس لطف اندوز ہو سکے اور کہانی لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ آج کل لوگوں نے خود کو اتنا زیادہ مصروف کر رکھا ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے انہوں نے کہیں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ سخت محنت کرنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مصروفیت کو ہی سخت محنت ماننے لگتے ہیں۔ جب ان کو کوئی نئی آفر اور پروجیکٹ ملتا ہے تو وہ ان کو اوور فلو لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے غلط مت سمجھنا، سخت محنت ضروری ہے، لیکن غلط سمت میں سخت محنت کرنا اپنی طاقت کا ضیاع ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک پوائنٹ سے ہر سمت میں ایک کلومیٹر بھاگا، وہ ٹوٹل 4 کلومیٹر بھاگا، لیکن وہ اپنی سمت میں صرف 1 کلومیٹر ہی گیا ہوگا، اس نے اپنی طاقت ضائع کر دی۔ جبکہ کوئی دوسرا شخص ایک سمت میں 4 کلومیٹر دوڑتا ہے۔ اب دونوں کیسوں میں ان پٹ ایک جیسا تھا لیکن آؤٹ پٹ میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس لیے سخت محنت کرتے ہوئے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کن چیزوں کا انتخاب کرتے ہو۔ ہر وقت مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پروڈکٹیو کام کر رہے ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے زیادہ تر کام اہم نہیں ہوتے جتنا آپ مانتے ہو۔ آپ نے پریٹو پرنسپل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ آپ کے کام کے 80% نتائج 20% کے ایفرٹ سے آتے ہیں اور باقی 80% نتائج باقی کے 20% سے آتے ہیں۔ ہر وقت مصروف رہ کر لوگ اس 80% پر فوکس کرتے ہیں جو ان کو صرف 20% رزلٹ ہی دے گے۔ اس لیے وہ جتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں وہ بہتر نتائج حاصل نہیں کر پاتے اور کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ سخت محنت کرتے ہیں، لیکن بہتر نتائج صحیح کاموں پر محنت کرنے سے ہی ملیں گے، نہ کہ سبھی کاموں سے۔ مثال کے طور پر بلڈنگ میں لگی لفٹ کا صحیح بٹن دبانے سے ہی لفٹ اوپر آتی ہے، نہ کہ سبھی بٹن دبانے سے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ شناخت کرنا بہت ضروری ہوگا کہ کون سا 20% ایفرٹ ہے جو آپ کو 80% رزلٹ دے گا۔ اس لیے 20% ایفرٹ کو جاننے کے لیے آپ کو اسینشلزم کو جاننا پڑے گا۔ اب اسینشلزم کیا ہے؟ اسینشلزم ایک ایسا سسٹم ہے جو سکھاتا ہے کہ ہائیسٹ پاسبل لیول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا وقت اور آپ کی ایفرٹ کس جگہ پر استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت آپ اپنے ٹائم اور انرجی کا استعمال کرتے ہو۔ جب بھی آپ کسی چیز کو ہاں بولتے ہو تب انجانے میں آپ باقی سب چیزوں کو نہ بول رہے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست کو ہاں بولتے ہو کہ کہیں کھانا کھانا چلتے ہیں یا باہر گھومنے چلتے ہیں، تو آپ دوسری طرف اہم کاموں کو نہ بھی کہہ رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ یہ انتخاب نہیں کریں گے کہ آپ کا وقت اور انرجی کس جگہ پر استعمال ہونی چاہیے تو کوئی اور آپ کے لیے چوز کرے گا، جیسے کہ آپ کا باس، جو آپ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ نمبر 2، لرن ٹو سے نو گریسفلی۔ آرٹ ڈیزائنر پال رینڈ، جس نے آئی بی ایم، اینڈرائڈ، اینرون، ڈزنی ماؤس اور اے بی سی جیسی کمپنیوں کے لوگو ڈیزائن کیے تھے، لیکن اس نے اسٹیو جابز کو لوگو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسٹیو جابز اپنی کمپنی نیکسٹ کے لیے لوگو میں تھوڑے سے ویریئنٹس چاہتے تھے، لیکن پال کا کہنا تھا کہ وہ ویریئنٹ نہیں بنائیں گے۔ وہ اپنے آئیڈیاز اور اسٹیو جابز کی ضرورت کے مطابق صرف ایک ہی لوگو بنائیں گے۔ انہوں نے اسٹیو جابز کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ آپشن چاہتے ہیں تو کوئی اور ڈیزائنر ڈھونڈ لیں، لیکن بعد میں پال نے اسٹیو جابز کی ضرورت کے مطابق 12 سینٹ کا صرف ایک ہی لوگو بنایا جو اسٹیو جابز کو کافی پسند آیا۔ تو اسٹیو جابز نے یہ مان لیا کہ ابھی تک اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں پال سب سے زیادہ پروفیشنل تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنا ان کا ایک اچھا تجربہ تھا۔ اس سٹوری میں اصل سبق یہ ہے کہ جب پال نے اسٹیو جابز کو نہ کہا تب وہ تھوڑے عرصے کے لیے اسٹیو جابز کے ذہن میں ان پاپولر ہو گئے، لیکن لوگو ڈیزائن کرنے سے ان کو اسٹیو جابز سے عزت ملی اور ایپل کمپنی نے پال کا تھنک ایفرٹ کا پوسٹر بھی لانچ کیا۔ کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی کو نہ بولنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس شخص کو پلیز کرتے ہوئے آپ نے ہاں بولا ہوگا اور بعد میں پچھتائے بھی ہوں گے کہ آپ نے نہ بول دیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ کبھی کبھی لوگوں کو نہ بولنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے،
لیکن اگر آپ کو افیکٹو بننا ہے تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ لوگوں کو گریسفلی نہ بولنے کے لیے آپ کو ان 3 طریقوں میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ کہتے ہوئے آپ تھوڑے عرصے کے لیے ان پاپولر ہو جائیں گے، لیکن آخر میں بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ اس شخص کی ریکویسٹ کو نہ کہہ رہے ہو، نہ کہ اس شخص کو۔ پہلا طریقہ ہے آکورڈ پاز، یعنی اپنا جواب دینے سے پہلے 5 سیکنڈ کے لیے پاز لے لو اور پھر بولو تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ دوسرا طریقہ ہے آرٹیفیشل ڈیلے۔ اگر آپ کسی شخص کو ہاں کہنے میں 100% یقین نہ ہو تو آپ اس ٹیکنیک کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی سامنے والے شخص کو کہو کہ میں ابھی دوسرے اہم کاموں میں مصروف ہوں، میں اپنا شیڈول چیک کر کے بتاؤں گا، میں ابھی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، میں بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس ریکویسٹ کے بارے میں تھوڑا سوچ پاؤ گے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ تیسرا طریقہ ہے سجیسٹ سم ون ایلس۔ اسے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی آفر کرے جس میں آپ کو بالکل دلچسپی نہ ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس میں دلچسپی لے رہا ہے تو آپ اس شخص کو سجیسٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کو سب کو نہ نہیں بولنا، اس ریکویسٹ کو نہ بولنا ہے جو آپ کے لیے غیر ضروری ہے، جس سے آپ ان چیزوں کو ہاں بولو جو چیزیں آپ کی زندگی کے لیے اہم ہیں۔ جیسے جیسے آپ اپنی اسینشل چیزوں پر کام کرتے جاؤ گے، ویسے ویسے آپ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھتے جاؤ گے، تب آپ کوئی مواقع ملیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے۔ یہ سب اچھی بات ہے، مگر آپ اسینشل اور نان اسینشل چیزوں کو ڈیفائن نہ کر پائے تو یہی کامیابی آپ کی ناکامی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پیراڈاکس آف سکسیس۔ اسی لیے تیسرا اصول، سیٹ باؤنڈریز۔ باؤنڈری سیٹ کرنا اتنا اہم کیوں ہے، یہ میں آپ کو ایک نظریے سانک لاسٹ فالسی کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ اسے قبول نہیں کرتے اور اپنا دوسرا نقصان بھی کرواتے ہو تو اسے کہتے ہیں سانک لاسٹ فالسی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک فلم کی ٹکٹ 500 روپے میں خریدتے ہو اور کوئی دوسرا شخص آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فلم بیکار ہے، آپ سوچتے ہو کہ ٹکٹ تو خرید لی ہے، کیوں نہ فلم دیکھ لی جائے۔ فلم کو دیکھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی بیکار ہے، لیکن پھر بھی آپ اس فلم کو دیکھتے رہتے ہو تاکہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے پورے ہو جائیں۔ اس سے آپ اپنا ڈبل نقصان کر رہے ہیں، ایک پیسے کا ضیاع اور دوسرا وقت کا ضیاع۔ اس سانک کاسٹ فالسی سے آپ تبھی بچ پاؤ گے جب آپ یہ قبول کر لو گے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کو وہی روک دو گے۔ اس لیے کچھ چیزیں دوسری چیزوں سے زیادہ ویلیویبل ہوتی ہیں، اس لیے زندگی میں باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آفس کا کام آفس میں ہی پورا کر لو، اسے گھر پر مت لاؤ، کیونکہ اگر آپ کے بچے آفس میں الاؤ نہیں تو آفس کا کام بھی گھر پر الاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسینشلسٹ باؤنڈری سیٹ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کام ضروری ہے اور کون سا نہیں۔ ڈسیژن کا لفظ بنیادی طور پر لاطینی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کٹ کرنا۔ جب آپ ڈسیژن لیتے ہو تب آپ ایک وجہ کا انتخاب کرنے کے لیے باقی وجوہات کو کٹ کرتے ہو جس سے آپ اس ڈسیژن کا انتخاب کر سکو جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے اہم ہے۔ وارن بف سے لے کر سٹیو جابز تک کامیاب شخصیات اسینشلزم کے ذریعے ہی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، زندگی میں سب چیزوں کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے خود ہی اپنی زندگی کا ایڈیٹر بن جائیے اور غیر ضروری چیزوں کو ہٹا دیں جس سے اہم کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے۔ کبھی کبھی دوسرے لوگوں کو نہ بولنا بھی سیکھ لیں جس سے آپ ان لوگوں کو ہاں بول سکو جو آپ کی زندگی میں اہم ہیں۔ اپنی زندگی میں ایتھکس بلڈ کر کے ایک ایسی باؤنڈری بنائیے جو ٹاکسک پیپل اور نان اسینشل پیپل سے آپ کو دور رکھے۔ ان 3 پرنسپل کو فالو کر کے آپ اپنے کام اور زندگی میں اس 20% ایفرٹس کو دیکھ پاؤ گے جو آپ کو 80% رزلٹ دے گی، یعنی آپ کم ایفرٹ کر کے زیادہ رزلٹ حاصل کر پاؤ گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔